نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يبلغ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن حکیم ہمیں جہنم سے چھٹکارے اور جنت میں داخلے کا کیا طریقہ بتاتا ہے۔ ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک کیا سمجھا رہا ہے۔ لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں کیسے پھر ہم کو صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں تم غلط سمجھتے ہو، تم غلط سمجھے بیٹھے ہو، جو تم سمجھتے ہو نا جہاں چھٹکارے کا طریقہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں چھٹکارا کیسے ہوتا ہے، نجات کیسے ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے، اور اللہ کیا بتلا رہا ہے چھٹکارے کا طریقہ جو کہ ظاہر صحیح ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے احسب الناس، لوگوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کیا یہ آمنا اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے یترکو چھٹکارا ہو جائے گا، بس اتنا کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس وہم لا یفتنون، اور کسی آزمائش میں سے تمہیں گزرنا نہیں پڑے گا۔ کوئی جان و مال کے جہاد سے گزرے بغیر ہی یترک چھٹکارا ہو جائے گا۔ آمنا اتنا کہنے سے کہ وہ ہم نے کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے اور کیا کریں، چلو ٹھیک ہے نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں،
چھٹکارے کے لیے، تو تم نے کیا یہ سمجھا ہے چھٹکارے کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایسے چھٹکارا نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم پہلے بھی آزماتے رہے ہیں، اب بھی آزمائیں گے۔ آزمائش نجات کے لیے شرط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم آزماتے رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے تمہیں پتہ ہے ہم کیوں آزماتے ہیں، کیوں امتحانوں میں ڈالتے ہیں، کیوں جان و مال کے جہاد میں سے گزارتے ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم جان و مال کے جہاد میں سے، آزمائش میں سے اس لیے گزارتے ہیں کہ جو آزمائش میں پورے اترے وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے ثابت ہو۔ جو جان و مال کے جہاد میں پورے نہ اترے وہ جھوٹے ثابت ہو، جو سچے ثابت ہوں وہ تو چھٹکارا پائیں، اور جو جھوٹے ثابت ہوں وہ پڑے رہ جہنم میں۔ اس لیے ہم آزمائش میں سے گزارتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، آزمائش میں جو پورا اترے گا وہ اپنے دعوے ایمان میں سچا ہوگا، اور جو آزمائش میں پورا نہیں اترے گا وہ اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہوگا۔ جو سچا ہوگا وہ تو چھٹکارا پائے گا، اور جو جھوٹا رہ جائے گا وہ جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جو ہی ہم ایمان لاتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، ایمان لاتے ہی ہمیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ایمان لاتے ہی آسانیاں آ جائیں، سہولتیں آ جائیں، لیکن جو ہی ہم ایمان لاتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لاتے ہی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑے۔ اب مکہ کا ماحول آپ دیکھیں نا کیا ہے۔ ایک بچے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کاروبار محلے دار سب اس کے مخالف ہو گئے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ ماں باپ نے مانا پیٹا، پہلے سمجھایا بجھایا، پھر لالچ دیا، پھر مارا پیٹا، بالآخر وہ بچہ جو کہ 200 درہم کا کپڑا سل کر آتا تھا باہر سے جس کے لیے، اس کو ماں باپ نے الف لگا کر کے نکال دیا۔ اب وہ ابو جہل کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے، وہ مار پیٹ رہا ہے۔
گھر سے بھی مار، باہر سے بھی مار پڑ رہی ہے. یہ مکی ماحول ہے. مدینہ میں بھی قبول اسلام ہو رہا ہے. لوگ آپ مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. وہاں تو بلکہ کوئی پیچھے نہیں رہا. وہاں تو سب کے سب ایسی رو چلی ہے. عام لوگوں کا تو کہنا کیا ہے، بڑے بڑے چوٹی کے سردار سب سے پہلے ایمان لے آئے مدینہ میں. دیکھتے ہی دیکھتے ہر چھوٹا بڑا شخص ایمان لے آیا. تو اب ایمان تو سارے لے آئے، لیکن جو ایمان میں سچا ثابت ہونے لگا، ایک ہے ایمان لانا، میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے ساتھ. ایک ہے ایمان لانے میں سچا ثابت ہونا، اور ایک ہے ایمان لانے میں جھوٹا ثابت ہونا. جب کوئی شخص سچا ثابت ہونے لگے گا تو بے شک وہ ماں باپ، جو بہن بھائی، رشتے دار، محلے دار کلمہ پڑھے ہوئے بھی ہیں، اگر وہ اپنے ایمان میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں تو وہ جو سچا ثابت ہو رہا ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. یہ مشکلات صرف مکی ماحول میں نہیں ہیں، مدینہ کے ماحول میں بھی. یہ مکی ماحول میں مشکلات ایسی ہیں، آزمائشیں کیسی ہیں کہ جن کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوتا. مکی ماحول میں کیسی ہیں، مدنی ماحول میں کیسی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم پہلے ان آیت مبارکہ کا ذرا ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے، لوگوں احسب الناس ان یترکوا، اے لوگوں تم جو یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ چھٹکارا ہو جائے گا، ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہنے سے ہم کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے، وہم لا یفتنون، اور کسی آزمائش وغیرہ میں سے گزرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. نہیں، یہ تو نے غلط سمجھا. وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزماتے رہے. کیوں آزماتے رہے؟ تاکہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو آزمائش میں پورا اترے گا وہ سچا ہوگا، جو آزمائش میں پورا نہیں اترے گا وہ جھوٹا ہوگا. دعوی ایمان میں، اور جو دعوی ایمان میں سچا ہوگا وہ چھٹکارا پائے گا، اور جو دعوی ایمان میں جھوٹا ہوگا وہ جہنم میں پڑا رہے گا. ہمارا تو یہ طریقہ ہے. اب یہ کون سی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے جس میں بندہ ثابت قدم رہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو سچا ہے، اور وہ کون سی آزمائش ہے جس میں انسان فیل ہو جائے امتحان میں تو اللہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے. یہ کون سی آزمائش ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا پورا اترنا ضروری ہے، ورنہ تم جھوٹے ہو جاؤ گے. پورے اترو تو سچے ہو گے. لیکن اللہ فرما رہا ہے ایک لوگوں کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، یہ جو لوگ تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، کعذاب اللہ، انہیں اللہ کا عذاب نہ سمجھنا.
تو اللہ آسانیاں کیوں نہیں آ جاتی؟ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ ایسی ہی کوئی ایسی چیز ہے اس پر ایمان لانا، ایمان لاتے ہی مشکلات آئیں، اور وہ بھی تیری طرف سے تو جو آتی ہیں چلو وہ تو خیر ہے، لوگوں کی طرف سے بھی آئے مشکلات۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے آتی ہیں، ہم آنے دیتے ہیں یہ تکلیفیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ جو لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیفیں آئیں گی اے کلمہ پڑھنے والوں، تم اگر اس میں ثابت قدم رہے تو تم مومن ہوگے، اور اگر فیل ہو گئے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو تم منافق۔ تو مومن اور منافق کا فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے ہم نے، اور وہ فیصلہ بھی تکلیفوں سے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کو لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں جو ثابت قدم رہے وہ مومن، اور جو ثابت قدم نہ رہے وہ منافق۔ اے اللہ جو تیری طرف سے آنے والی تکلیفوں میں ثابت قدم رہے وہ سچا، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں جو ثابت قدم رہے وہ مومن۔ تو اس سچے کو، اس مومن کو کیا اب جنت مل جائے گی؟ ابھی تو جہنم سے چھٹکارا پایا ہے نا، ابھی تو چھٹکارے کی باتیں چل رہی ہیں نا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جنت میں داخلہ تو ابھی دور ہے، اس کے لیے تو شرائط کچھ اور ہیں، ابھی تو جہنم سے چھٹکارے کی سوچ۔ جہنم سے چھٹکارے کی کیا شرائط ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم جہنم سے چھٹکارے کی سوچ رہے ہو؟ لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ جب تک تم اپنے جہاد کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ ہماری جگری دوستیاں، دلی ہمدردیاں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے کاروباریوں، اپنے محلے داروں، اپنے نمازیوں سے کہیں زیادہ اللہ رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو گئی ہیں، جگری دوستیاں، دلی ہمدردیاں ان سے زیادہ ہو گئی ہیں، جب تک تم یہ ثابت نہ کر لو جہنم سے چھٹکارا مت سوچو۔ پہلے جگری دوستیاں، دلی ہمدردیاں ادھر زیادہ ثابت کرو۔ کیسے؟ اللہ کی آزمائش میں سچا ثابت ہو کر، لوگوں کی طرف سے تکلیفوں میں مومن ثابت ہو کر۔ یہ سچا ثابت ہونے میں اور مومن ثابت کرنے میں اپنے آپ کو، یہ اپنی دلی ہمدردیاں، جگری دوستیاں ادھر زیادہ ثابت کرنی۔ جب ثابت ہو جائیں گی، زیادہ ثابت کر لو گے، اے سچو، اے مومنو، تم جہنم سے چھٹکارا پاؤ۔ ابھی جنت نہیں، ابھی جنت میں داخلے کے اور مراحل ہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیے ذرا، جس نے خود اللہ کی آزمائش
میں سچا ثابت نہ ہونا ہو. خود جس حاجی نے، جس نمازی نے، جس مولوی نے، جس پیر نے خود اللہ کی آزمائش میں سچا ثابت نہ ہونا ہو، وہ دوسروں کو کیوں بتائے گا؟ کیوں بتائے گا؟ ورنہ تو سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور تو جھوٹا ہے. پڑ جائیں گے اور تو خود تو جھوٹا ہے اور ہمیں تعلیم دیتا پھرتا ہے، لہذا وہ دوسروں کو بھی نہیں بتائے گا. وہ جہنم سے چھٹکارے کیا، وہ جنت میں داخلے کے اپنے گھڑ گھڑ کے طریقے بتایا جائے گا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، پہنچ جاؤ گے. ایسے ہی ہے. جس نے لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہی نہیں کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں. یہ ثابت کرنا ہی نہیں کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں. وہ دوسروں کو یہ کیوں بتائے گا کہ لوگوں کی طرف سے کون سی تکلیفوں میں ثابت قدم رہنے سے مومن ہوتا ہے، کون منافق ہوتا ہے؟ وہ تو اور ہی اور بکھیڑوں میں ڈالے جائے گا. اور نماز پڑھ لو، یہاں ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کی اتنی فضیلتیں، اس کے اتنے فضائل، اس کے اتنے ثواب، اس کے اتنے یہ اتنا وہ. اور بھائی سیدھی طرف آنا، ہمارا مسئلہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے سب سے پہلے، اور پھر جنت میں داخلے کا ہے. پہلے یہ مسئلہ حل کر. تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے وہ کون سی آزمائش ہوتی ہے جس میں پورا اترنے کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے. تو جہنم سے چھٹکارا شروع ہوتا ہے. ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں نا، یہاں 3 آیتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. پھر لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اللہ کی طرف سے کون سی آزمائش آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تاکہ بندہ ان میں ثابت قدم رہے، ڈٹ کر دکھائے. اور اگر ڈٹ کر نہیں دکھائے گا تو منافق ہوگا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کی طرف سے کون سی مصیبتیں آنی ہیں، اور ان میں ڈٹ کر دکھانا ہے اور مومن بننا ہے. مصیبتوں میں ثابت قدم رہنے سے بندہ، اللہ کہتا ہے ہم اسے مومن مانتے ہیں، اسے مومن ظاہر کرتے ہیں، تب جہنم سے چھٹکارا ہوتا ہے. جب مولوی پیر نے، حاجی نمازی نے خود ان تکلیفوں میں جھوٹا ثابت ہونا ہے، ان کا مقابلہ نہیں کرنا، تو وہ دوسروں کو کیوں بتائے گا؟ تاکہ لوگ اسے پکڑ لیں تو یہ سب سے بڑا پکا منافق ہے. کیوں جی؟ لہذا وہ نہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، نہ خود سمجھے گا، نہ دوسروں کو سمجھے گا. ایسے ہی اپنے ہی بکھیڑوں میں ڈال کر اپنی مقصد براری کرتا رہے گا. آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی طرف سے وہ کون سی آزمائش آتی ہے جس پر بندے نے اس آزمائش میں پورا اتر کے سچا ثابت ہونا ہوتا ہے. میں الفاظ نہیں بیان کر رہا، ابھی ہم نے قرآن کی آیات پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم آزماتے ہیں. ایسے آزمائش کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہوتا. ہم آزماتے ہیں، اور ہماری آزمائش میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا،
آزمائش میں پورا اترو گے تو سچے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور آزمائش میں پورا نہیں اترو گے تو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے پڑے رہو جہنم میں۔ یہ آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے بھی آزمائشیں آئیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد لوگوں کی طرف سے بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ اوذی فی اللہ، اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ وہ کون سی تکلیفیں ہیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ثابت قدم رہے گا وہ مومن، اور جو ثابت قدم نہیں رہے گا وہ منافق۔ نعرہ تکبیر، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی آنی ہوتی ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم مقابلہ نہ کریں تو ہم منافق، اور کر لیں یہ مومن۔ سوچیے نا یہ کتنی ضروری باتیں ہیں۔ اور مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو مرد مومن ہوتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو دردناک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، کافر سے بھی ڈبل عذاب میں ہوتا ہے۔ کافر سنگل مجرم ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کلمہ وغیرہ پڑھنی، ٹھیک ہے نہ پڑھ دفعہ ہو جا جہنم میں۔ ایک شخص ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن ان تکلیفیں جو لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں ہیں ان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق ہے، حاجی ہے، نمازی، تو منافق ہے، تو جا جہنم میں۔ تو ہمیں سوچئے ذرا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہم مومن کیسے بنیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم منافق بننے سے کیسے بچیں، وہ کون سی تکلیف ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری۔ یہ قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے اللہ کی طرف سے کون سی آزمائش ہوتی ہے جس میں ہمیں سچا ثابت ہونا ہے جہنم سے چھٹکارے کے لیے، ورنہ ہم جھوٹے ثابت ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھنا چاہیے، بیٹھ کر وقت نکالنا چاہیے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، اپنے کام کاج میں سے وقت نکال کر ان باتوں کو جاننا سمجھنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور جو یہ جہاد نہ کرے، سن لیں، جہاد ہی وہ کاروبار ہے۔ جہاد کاروبار، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ کاروبار ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے۔ یہ جہاد کاروبار کہاں سے نکل آیا ہے نا بات، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے وہ جو تم کاروبار سمجھتے ہو نا وہ فراڈ ہے، وہ تو سرمایہ داروں کا وہ بہکا ہوا جال ہے، دھندا تم سے بٹواتے ہیں، ایش خود کرتے ہیں، وہ تو جال ہے، وہ تو فراڈ ہے۔ کاروبار یہ ہے جس کا نام جہاد ہے۔ جہاد میں کون سا کاروبار کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا کاروبار ہے تؤمنون باللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو نا، کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا تم نے، تم ایمان لانے کا اب حق ادا کرو۔ اچھا، ایمان لانے کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ کیسے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو۔ یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، یہ کاروبار تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور اگر یہ تو تم کرو نا اور دوسرے کاروبار میں لگے رہو، دردناک عذاب میں جاؤ گے۔ دردناک عذاب سے بچنے والا یہی ایک کاروبار ہے۔ اچھا آئیے جلدی سے اب ہم، کیونکہ ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں ہے، ویسے ٹائم تو ہوتا ہے، ٹائم تو 3:30 بجے تک ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس تو 1:30 بجے تک ہے۔ تو پہلے آ جاؤ، پہلے بھی نہیں آنا، اچھا آپ بیٹھے رہو، اب بھی نہیں بیٹھنا۔ اچھا تم جاؤ، نہیں جانا، یہیں بیٹھے رہنا ہے اور 1:30 بجے نماز پڑھو، بس ختم۔ یہ جہاد کا مذاق ہے۔ کیا ہے؟ مذاق۔ یہ مذاق اڑانا ہے کہ نہ ہم خود سمجھیں گے نہ سمجھنے دیں گے، یہ منافقت ہے۔ جہاد یہ ہے ہم ٹائم نکالیں گے، آپ بتائیں ہمیں، آپ سمجھائیں ہمیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم ٹائم نہیں نکالو گے يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ کرے یہ کیا پرواہ ہے؟ اچھا خیر، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے جلدی جلدی باتیں کرتے ہیں، سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ بات یہ ہے اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، جس میں بندے نے سچا ثابت ہونا ہے تو چھٹکارا ہوگا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں۔ اپنے دل میں ایک ترازو نصب کریں، ایک طرف کاٹ، باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتے دار مال کاروبار اور مکان، ان کے لیے آپ نے جو بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے اس میں وقت اور صلاحیتیں لگائیں، لیکن کم۔ دوسری طرف اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد، اس کے لیے اپنا وقت اور صلاحیتیں لگائیں، لیکن زیادہ، یہ اللہ کہتا ہے یہ فتنہ ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھے گا ہم اس کو اس میں آزمائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مجھ سے، میرے رسول سے اور ہماری راہ میں جہاد سے زیادہ وقت ادھر لگانا ہے تو تم سچے، اور اگر تم نے اپنی ان 8 چیزوں میں زیادہ وقت اور صلاحیتیں لگانی ہیں تو تم جھوٹے۔ کلمہ پڑھنے سے چھٹکارا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ہم نے تمہیں آزمانا ہے، اور آزمانا ہمارا یہ ہے جو زیادہ وقت صلاحیتیں ادھر لگائے گا، اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا۔ ہم آزماتے کیوں ہیں یہ بتائیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے ہم کیوں آزماتے ہیں تمہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
ہم اس لیے آزماتے ہیں کہ ہماری آزمائش میں جو پورا اترے وہ سچا، اور جو پورا نہ اترے وہ اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا۔ جو سچا ہے وہ چھٹکارا پائے، اور جو سچا نہیں ہے جو ہے جہنم میں پڑا رہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کون سی ہے؟ وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ اپنے دل میں ترازو رکھیں، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک میں جو ہم رات دن لگے رہتے ہیں نا، ہمیں لگے رہنا چاہیے 8 کے لیے، ماں باپ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، کاروبار ہیں ہمارے، مال ہیں ہمارے، ان کی ذمہ داریاں ہیں ہم پر، ہمیں لگے رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرا پلڑا بھی تو رکھو نا، اس میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اس کی راہ میں جہاد کی یہ محبت رکھو۔ اس کے لیے بھی تو تم ٹائم نکالو نا، وقت نکالو، اپنا صلاحیتیں لگاؤ اس میں، اور اس پلڑے کو بھاری رکھو۔ تو جو اس پلڑے کو بھاری رکھے گا وہ سچا دعوے ایمان میں، اور جو بھاری نہیں رکھے گا وہ جھوٹا دعوے ایمان میں۔ تو جو جھوٹا ہے وہ پڑا رہے جہنم میں، جو سچا ہے وہ نکلے جہنم سے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آپ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو سچا ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر لگائیں، ہم سچے ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، جو ہی ہم سچے ثابت ہوئے اگلی آزمائش شروع ہو گئی، وہ کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے فتنۃ الناس، اب لوگوں کی طرف سے آزمائش شروع ہو جائے گی، لوگوں کی طرف سے آزمائش شروع ہو جائے گی۔ کس کی شروع ہوگی؟ جو اللہ کی آزمائش میں سچا ثابت ہوگا، سچا ثابت ہوتے ہی لوگوں کی آزمائش، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اس پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ کون سی تکلیفیں؟ سمجھ لیں اچھی طرح، اللہ کی آزمائش میں پورا اترنے والا وہ شخص ہے جو ایک فیصلہ کرے، فیصلہ کہ میں نے 3 محبتیں جو ہیں ان کو لازماً اس پلڑے کو بھاری رکھنا ہے، چاہے زمین پھٹ جائے چاہے آسمان پھٹ جائے۔ جو یہ فیصلہ کر لے، اللہ کہتا ہے یہ میری آزمائش میں سچا ثابت ہوتی ہے۔ دعوے ایمان میں، دعوے ایمان کی جو اس کی آزمائش تھی، اللہ کہتا ہے فتنہ، ہماری طرف سے جو آزمائش آ رہی تھی اس میں یہ بندہ مومن سچا ثابت ہو گیا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے نعرے پنجان کئی کرا حیدری حیدری۔ یہ اللہ کی آزمائش میں سچا ثابت ہو گیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب زیادہ وقت اور صلاحیتیں ادھر زیادہ لگانی، اللہ رسول اور اہل ایمان اور اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی طرف زیادہ لگانی، چاہے زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے، میں نے اس فیصلے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ فیصلہ جو کر لے گا، اللہ کہتے ہیں یہ اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے، اور جو نہ کر سکا یہ فیصلہ، دل مل تذبذب ادھر 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 ادھر، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا پڑا رہے ہماری طرف سے۔ اچھا، جو ہی جس نے ابھی تو فیصلہ کیا ہے نا، جو ہی اس فیصلے پر وہ عمل کرے گا، فیصلے پر جب عمل آئے گا نا تو اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب یہ حقیقت میں ایمان لایا ہے،
اپنے دعوی ایمان میں اس نے اپنے آپ کو عزم مصمم کر کے، پکا ارادہ کر کے اپنے آپ کو دعوی ایمان میں سچا ثابت کیا ہے۔ اب اوذی فی اللہ، اللہ کی راہ میں اب تکلیفیں آئیں گی اس پر۔ جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے آئیں گی، اللہ کی طرف سے نہیں، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں۔ ہم لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، وہ کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے تکلیفیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے رزلٹ سن لو۔ رزلٹ جو لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں فیل ہو گیا، برداشت نہ کر سکا، وہ منافق ہوگا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ہم لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آنے ہی اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ تکلیفیں اسے پہنچیں، وہ ثابت قدم رہا تو مومن، ثابت قدم نہ رہا تو جھوٹا، وہ منافق۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں مومن اور منافق کا فرق کیا ہے۔ مومن اور منافق کا کیا فرق ہے؟ منافق یہ ہے جو دردناک عذاب میں ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کا بھی مدد کرنے والا کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم نے گفتگو یہی سے شروع کی نا، یعلم اللہ الذین، من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ کون ہے وہ مرد کامل جو بندہ ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کرنے لگے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرنے لگے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ اس کی عظمت کے نعرے ساری دنیا میں بلند کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مومن ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس پر ساری دنیا لعنت بھیجتی۔ اب جانیں کہ مومن کون، وہ کون سی تکلیفیں ہیں جس میں بندہ مومن نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی اور اس نے کہا، مصمم ارادہ کیا کہ میں نے 3 محبتوں کو غالب رکھنا ہے، اب چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، تو یہاں سے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی تکلیف اس کے اپنے گھر سے آتی ہے، جسے اس نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، اس فیصلے پر جو تم نے ابھی کیا ہے، اس میں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن بنیں گے۔ یہ محبتیں اب ختم ہو جائیں گی، یہ دشمن بنیں گے تمہارے۔ عدو لکم، تمہارے دشمن بنیں گے۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم 24 گھنٹے ان کے بھیڑ چڑھے رہتے تھے، اب تم انہیں تھوڑا وقت دیتے ہو، زیادہ وقت اللہ رسول کو دیتے ہو، تو تم پھر سارا وقت انہیں کو دینے لگو، ساری صلاحیت انہیں کے بھیڑ چڑھانے لگو، تو یہ تو چاہیں گے، یہ تو کہیں گے۔ اور پہلے تو 24 گھنٹے دیتے تھے، مہنگائی اتنی، پہلے کام نہیں چلتا تھا، اب تم قرآن سیکھنے، دین سیکھنے، دعوت دینے، جہاد کرنے کی طرف لگ گئے ہو، تو ہمارا تو پہلے کام نہیں چلتا تھا، اب کیسے چلے گا؟ آؤ واپس۔ تو ان کے بھیڑ چڑھنے سے بچو۔ فاحذروہم،
ثابت قدمی دکھاؤ. یہاں اگر شکست کھا گئے تو منافق، یہاں ڈٹ گئے تو مومن. جس مولوی پیر نے خود ہی امتحان نہ دینا ہو وہ کیوں دوسروں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائے گا؟ نہیں سنائے. کیوں سنائے گا؟ لوگ اس کا گریبان پکڑیں گے. مولوی پیر، حاجی نمازی، تو خود سب سے بڑا منافق ہے. کتنی بڑی ضرورت ہے ہمیں پتہ چلے کہ مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے. وہ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے سامنے سرنڈر کر دے. حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. گھر والوں نے جینا حرام کر دیا، ڈٹ گئے. سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کہا بیٹے اگر تو واپس نہ آیا، حضور کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، مر جاؤں گی. اس نے سوچا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، ماں کی محبت اس کو تڑپا دے گی، بالآخر واپس آ جائے گا. سعد بن ابی وقاص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آیت مبارکہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. سعد اگر گھر سے چھٹو گے تو دامن مصطفیٰ سے جڑو گے بھی. پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول یا رسول یا رسول. ادھر سے کٹو گے تو دامن مصطفیٰ سے جڑو گے بھی. ادھر سے کٹنے کا غم کم کرو، دامن مصطفیٰ سے جڑنے کی خوشی زیادہ مناؤ. وہ عیش و آرام جو مصعب بن عمیر جوانی میں جس نشے میں رہے، چلتی سڑکیں جام ہو جاتی تھی، سب دیکھنے لگ جاتے، رک جاتے. مصعب جا رہا ہے، معطر لباس، 200 درہم کا جوڑا سل کر پہنے والا. جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، والدین نے پہلے تو لالچ دیا، پھر مارا پیٹا، پھر الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. حضور کے پتوں سے شرم کا ڈھانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر پلٹ کر کبھی ساری زندگی گھر والوں کی طرف نہیں دیکھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کلمہ پڑھا. 40,000 درہم کا سرمایہ اس وقت گھر میں پڑا تھا. سارا سرمایہ لا کر حضور فرماتے ہیں فانفقہا علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان کر دیا، اور پھر پلٹ کر اس انٹرنیشنل کاروبار کی طرف کبھی نہیں گئے. گھر والے دشمن، ماں باپ دشمن، بیوی بچے دشمن، ایک دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 22 برس دشمن رہے. حضرت ابوبکر صدیق گھر والوں کی دشمن